الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ سبحان اللہ قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں سے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. اور یو کے، یو ایس اے، سعودی عربیہ، خلیجی ممالک، پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں ہمیں، ہماری آواز جاری ہے، ہماری تصویر جاری ہے، ان سب کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور آج کا دن بہت ہی اہم دن ہے. دو موضوعات ہیں آج کے دن کے حوالے سے. آج چونکہ اماں عائشہ کے حوالے سے پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے،
آپ کی فضیلت، آپ کی سیرت، آپ کا خوبصورت اور پاکیزہ کردار، آپ کی شخصیت، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر آپ سے محبت تھی، آپ کی چہیتی اور لاڈلی زوجہ تھیں، ہماری ماں ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دین جو ہے، دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے، یعنی کہ نجی معاملات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ایک آپ کا سانس مبارک جو ہے وہ لینا، آپ کا قدم اٹھانا جو ہے، آپ کا قدم روکنا جو ہے، ہر شے جو ہے وہ چونکہ شریعت میں آ جاتی ہے، اور ہر شے جو ہے وہ تقریباً کیا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو درج نہ ہوا ہو، اس لیے کہ پھر انسانیت نے اس سے سیکھنا تھا، مسلمانوں نے، عالم انسانیت نے اس سے سیکھنا تھا۔ سو اس حوالے سے جو نجی معاملات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں سے 70% دین جو ہے وہ اماں عائشہ کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ سو اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ اماں ختیجہ جیسے محسن ہے، اسی طریقے سے اماں عائشہ بھی مسلمانوں کی محسن ہے، اور ان کا دین جو ہے وہ دیا نہیں جا سکتا ہے، چونکہ دین اسلام جو ہے وہ 70% اور جو باقی اسلام ہے وہ تقریباً 30%۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 2/3 اسلام جو ہے وہ اماں عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا ہے۔ آپ کی مختلف جو واقعات ہیں آپ کی شخصیت کے، آپ کی سیرت کے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ ان کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو ہمارا موضوع ہوگا اخلاق۔ اسی طرح سے آقا نے فرمایا کہ دین جو ہے، دین کی چھت، یعنی کہ ساری جو دیگر اعمال ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، حج بھی بہت خوبصورت ہے، زکوٰۃ بھی بہت خوبصورت ہے، نماز بھی بہت ضروری ہے، خوبصورت ہے، دیگر اعمال اور ارکان بھی بہت خوبصورت ہیں، مگر دین کی چھت جو ہے وہ اخلاق ہے، خوش اخلاقی ہے۔ ایک عورت جو بہت اس زمانے میں بہت ہی نیک تھی، بہت ہی عبادت گزار تھی، مگر زبان کی بہت تیز تھی، اس کے پڑوسی اس سے بہت تنگ رہا کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس ایک ایسی خاتون تھی جو کہ اس شدت سے، لازم بات ہے بنیادی ارکان تو آپ نے پورے کرنے ہی ہیں، مگر اس شدت سے عبادت گزار نہیں تھی، مگر بہت ہی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک جو تھا وہ نہایت اچھا تھا، تو اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، جبکہ دوسری عورت جس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس کے لیے لازم بات ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ دنیا میں بھی ہیں اور وہ آخرت میں بھی ہیں۔ آقائے دو جہاں نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم اگر مجھے اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ان دو موضوعات پر آج ہم بات کریں گے، اخلاق کے حوالے سے اس لیے بھی کہ ہمارے اخلاق جو ہیں، اور اس میں چونکہ کردار بھی آ جاتا ہے، اس وقت ہمیں من حیث القوم سب سے زیادہ غالباً جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں، چونکہ اخلاق اور کردار جب ٹھیک ہوتا ہے تو قوم خود بخود دنیاوی ترقی ہو اور آخرت کی ترقی ہو، اس کے منازل جو ہیں وہ طے کرتی چلی جاتی ہیں۔ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح۔ آج یہ کپڑے آپ بڑے زبردست پہن کے آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ ٹوپیاں تو بہت آپ کے پاس ماشاءاللہ، آپ کی بھابھی سلیکٹ کرتی ہیں۔ واہ 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 واہ، لوٹ لیا آپ نے، آج میلہ ہی لوٹ لیا شروع میں۔ اچھا، بھابھی سلیکٹ کرتی ہیں یا اجازت نہیں دیتی کچھ اور پہننے کی جو وہ لاتی ہیں؟ نہیں، وہ خود ہی خریدتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسٹ کوٹ وغیرہ جو بھی یہ کلر آپ کے اوپر اچھا لگے۔ کسی قسم کی یعنی کہ کھانے میں، کپڑے میں، کسی چیز میں آپ کی پسند کی کوئی کچھ نہیں چلتا؟ نہیں، کھانے میں تو میں ماشاءاللہ شیر ہوں۔ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا فریدی صاحب، اب ہماری بہن سے ملاقات ہو تو پتہ لگے کہ نہیں، وہ اسپیشلی ایک دن آپ دوستوں کی باہر تو ہم بھی کہتے ہیں ہم شیر ہیں، اب واقعی شیر تھوڑی ہے، اسپیشلی دعوت ایک دن کرنی ہے، سب کھانا جو ہے کرنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو، اہلیہ کو، آپ کو، ہماری بہن کو خوش رکھے۔ اور دو بہت ہی خوبصورت ہمارے جو ہمارے سٹارز ہیں، ہماری سیلیبریٹیز ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے فن میں بہت ماہر ہیں، اور مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ایک دوست تو بہت ہی یعنی کہ طویل عرصہ ہو گیا، ان کا رجحان جو ہے وہ دین کی طرف ہو گیا، اور پھر دین کو انہوں نے صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ میں کہنا نہیں چاہتا، مگر بعض اوقات دکھاوے کے لیے بھی ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اپنے اٹائر میں، اپنی چیزوں میں تبدیلی کر لیتے ہیں، مگر یہ ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے اس کو آپٹ کیا۔ اسد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بہت ہی نامور فنکار ہیں، ہماری جو فنکار برادری ہے اس کا فخر ہے۔ ویلکم ٹو دا شو اسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور اسد جو ہیں، چونکہ میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کرا، اسد سے چونکہ ہماری بے شمار ملاقاتیں ہیں، ہم نے اکٹھے، میرے پلیز میں اسد نے کام کیا، میرا بھی یہ بلکہ فخر ہے۔ تو اسد نے قرآن کو چونکہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اور خود چونکہ عربی ان کی بہت اچھی ہے، سو اسد سے بھی بات کر کے دین کے مختلف موضوعات پہ بہت لطف آتا ہے، اور سچی بات ہے کہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے، چونکہ ایک فنکار کس اینگل سے دین اسلام کو، اس کی مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے تو نئے نئے پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔
دوسرے ہمارے دوست جنہوں نے اپنی پیک پر، ابھی بھی پیک پر ہیں مگر بالکل ہی جب یہ عروج پر تھے تو ایک طرح سے انہوں نے خیر بات کہہ دیا، پھر یہ بہت ہی کم جو ان کا بنیادی شعبہ تھا اس میں نظر آئے، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی نظر آتے ہیں، مگر بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی جسے کہیے کہ وقف کر دیا ہے دین اسلام کی طرف۔ نجم شیراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نجم بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ہماری جنریشن کی تو اتنی یادیں ہیں نجم کے گانوں کے ساتھ، نجم کی آواز کے ساتھ، کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ویلکم ٹو دا شو نجم۔ نجم صاحب کی آواز جو ہے مجھے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر آواز شاید ابھی نہیں آ رہی۔ جی ٹھیک ہے، جی کھول دیے نجم صاحب کی آواز۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے میوٹ کیا ہوا تھا تاکہ میں آپ کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی وسیم؟ بالکل الحمدللہ الحمدللہ، بے پناہ کرنا آپ کی طرف اور اسد صاحب کی طرف آتا ہوں، مگر چونکہ اماں عائشہ کا ذکر ہے سو وہ ہمارے پروگرام کا بنیادی آج موضوع ہے۔ میں چاہوں گا کہ اماں عائشہ کے ذکر سے ہم شروع کرتے ہیں، پھر میں آپ دونوں دوستوں کی طرف آتا ہوں، پھر شاہ صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا۔ حضور والا ایک ایسا ذکر جو یعنی کہ نہال کر دیتا ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کل ہم نے پروگرام کیا تھا بیوی اور میاں کے حقوق پر۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اماں عائشہ کی جو سیرت ہے اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، بس وہ اگر ہم پڑھ لیں تو سارے معاملات جو ہیں وہ بالکل ہمیں حل ہوتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت گھرانہ جو ہے نظر آتا ہے۔ ایک ذاتی چیز مجھے کہہ لینے دیجیے، جی میں نے جب پہلی مرتبہ، مجھے یاد ہے کہ 20 سال یا 25 سال پہلے جب یہ پتہ لگا کہ بھئی یہ سرکار کی جو ازواج ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، پھر تھوڑا سا جب مجھے شعور ہوا، جب ہم نے انسانی تاریخ پڑھنا شروع کی، تو مجھے اتنا فخر ہوا اپنے اوپر اور اتنا پیار آیا، آپ یقین کریں کہ اسلام پہ۔ بالکل میں آپ سے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو میری کیفیت تھی۔ میں نے کہا یار کون سا ایسا دنیا میں نظریہ ہے، کون سا ایسا کوئی بادشاہ ہے، بادشاہوں کی تو کوئی بساط ہی نہیں ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسے مومنوں کو جوڑتے ہیں کہ آپ پھر باپ ہوئے اور یہ ازواج جو ہیں ہماری مائیں ہوئیں۔ اتنا رتبہ اپنے نظریے کے اوپر آنے والے عام آدمی کو کون دیتا ہے، مجھے بتایا۔ آپ نے درست فرمایا، جیسے ہی نام آتا ہے جی ام المومنین کا تو سر ادب اور احترام سے جھک جاتا ہے، اور دل میں سوائے تقدیس اور احترام کے کوئی جذبہ، کوئی کیفیت پیدا ایک مومن کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی اس کے علاوہ۔ قرآن مجید نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ قاری صاحب نے یہ آیات تلاوت بھی کی ہیں کہ اے مومنین کی ماؤں، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تم دیگر خواتین کی طرح نہیں ہو، یعنی خواتین عالم میں کوئی خاتون تمہاری مثل نہیں ہے۔ تو ایک تو مومنین کی ماؤں کو، ازواج النبی کو یہ شرف ملا کہ کوئی خاتون مرتبے میں اور مرتبے کی نزاکت اور حساسیت میں اور کردار کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے ان کے مقام اور مرتبہ کی نہیں ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کی وہ بھی قرآن مجید نے یوں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، اللہ اکبر، کہ میرے حبیب علیہ السلام کی ازواج تم سب کی مائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ، ہم جیسوں کو اس رشتے میں، اس نسبت میں باندھا۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کیسے پھیلا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے پھیلا اسلام۔ آپ ذرا تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ اس کے بعد کسی تلوار کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ وہ دنیا جہاں اتنا، مفتی صاحب آپ دیکھیے، جتنا اتنا ذات پات ہے، چھوت چھات ہے، اتنی نفرتیں ہیں، کوئی شودر ہے، کوئی کچھ ہے، اتنا رتبہ، جو آپ اندازہ کریں نا کہ جو سرور کائنات کیسے، ہم تو ان کی جسے کہتے ہیں گردے پا بھی نہیں ہے، مگر کیسے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ میں جب یہ بات پڑھتا ہوں کہ وہ ہماری مائیں ہیں تو میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں اس کو، میں بھی اس موضوع کے لحاظ سے جذباتی ہوں، اور ہر مومن کا ایک جذبات سے آگے کا تعلق ہے اس نسبت کے ساتھ۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی جو ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی مرویات میں سے ہے۔ وہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ آئی تو اس نے کھجوریں ان میں بانٹی بچوں میں، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھ سکتی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ میں اس حدیث کو یہیں تک رکھ کے یہ کہنا چاہوں گا تو ہماری مائیں ازواج النبی، جی بالکل یہی بھی میرے ذہن میں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان سے نسبت ہے ہماری، تو انشاءاللہ وہ کل قیامت کے دن
ہمیں محروم نہیں کریں گی اس نسبت کے فیضان سے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی یہ فرمایا انا بمنزلۃ والدکم، میرا تمہارے ساتھ اس طرح رشتہ ہے جیسے ایک باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے بھی ایسے، لیکن امت میں سے اجازت نہیں دی گئی کہ حضور کو باپ کہیں، جی حضور کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اپنا آقا و مولا اور سردار کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ فضائل حاصل ہیں جو تاریخ خواتین میں، تاریخ انسانیت میں کسی عورت کو نہیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حبیبہ ہیں، محبوبہ ہیں، اور اس آپ کے رتبے کا تمام صحابہ لحاظ کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، آپ محرم راز تھی نبی پاک علیہ السلام کی۔ بے شک۔ نمبر 3، آپ مزاج شناس نبوت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان آپ نے شروع میں ایک بات کی، میں اس کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ 2 خواتین کا کردار اسلام کے لیے بڑا مؤثر ہے، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ۔ فرق یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کا کردار اسلام کے ابتدا میں بڑا مؤثر تھا، اور سیدہ عائشہ کا کردار اسلام کے ارتقاء، ابلاغ اور اس کے فروغ میں بڑا مؤثر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان تو دونوں کا کردار اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی جگہ مسلم و ثبوت، اور اس کا بڑا فائدہ اسلام کو پہنچا۔ بے شک۔ میں نے جو یہ لفظ استعمال کیا کہ محسن ہیں آپ دونوں شخصیات جو ہیں، اور ہم مقروض ہیں محسن ہیں، بہت بڑا لفظ ہے، اور یہ شاید اس سے بڑا بھی کوئی لفظ ہوتا تو ان کے حضور پیش کیا جاتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کا یہ شرف بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر نکاح سے پہلے حضور علیہ السلام کو باقاعدہ تصویر دکھائی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی دنیا میں بھی زوجہ ہوں گی اور جنت میں بھی زوجہ ہوں گی، یہ ایک سٹیمپ لگائی گئی۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سلام کا پہنچایا کہ السلام یقرئ کس سلام، جو سلام ہے اس نے آپ کو سلام بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سیدہ عائشہ کا بھی شرف۔ یوں ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے پاس آ کر سکون پاتے تھے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جی جی بالکل۔ اب دیکھیں جہاں حضور سکون پاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس خاتون کا کیا مقام اور کمال ہے۔ اور ایک وہ میں نے حدیث پڑھی تو بہت ہی اس کا وہ جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ عائشہ کی طرف۔ آپ اس پہ 2 روایتیں میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضرت سیدہ سودا نے اپنی باری کا دن سیدہ عائشہ کو دے دیا، تو سیدہ عائشہ کے پاس حضور 2 دن اور 2 راتیں تشریف لے جاتے، تو سیدہ سودا نے اس کی وجہ بیان یہ کی کہ اس سے حضور کو سکون پہنچے گا میرے اس قربانی سے۔ دوسری بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے قبل مرض میں مبتلا تھے تو آپ روزانہ یہ پوچھتے تھے کہ کل میں کس کے ہاں جاؤں گا، کل میں کس کے ہاں جاؤں گا۔ تو آپ نے جب بار بار یہ پوچھا، ازواج مطہرات نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضور کا سکون جہاں ہے ہم سب قربانی دیں، اور ان سب نے قربانی دی، اور حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں وہاں رہیں۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کا انتخاب فرمایا اور وہیں قیام فرمایا، وہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہی حجرہ عائشہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنی۔ اور ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، سیدہ عائشہ وہ ہیں جن کے والد کو حضور علیہ السلام نے اپنے مرض کے دنوں میں اپنے مصلے پر کھڑا کیا، اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ وہ ہیں جن کے حجرے میں نبی پاک علیہ السلام نے مرض کے دنوں میں آرام فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آپ دیکھیے، میں وہ دیکھتا کہ نسبت کتنی اہم ہوتی ہے۔ اما عائشہ اس بات پہ کتنا یعنی کہ رشک اپنے آپ پہ کرتی تھی کہ آخری ایام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت وصال قریب آیا تو میری گود میں ان کا سر تھا، بالکل، اور میں ان کو مسواک جو ہے وہ نرم کر کے دیا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ فضیلت کی بھی جو آپ جی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ آپ حضور کی مزاج شناس۔ جی جی، ان دنوں میں سرکار کریم علیہ السلام نے بالکل یہ آخری اوقات کی بات ہے کہ آپ نے گفتگو بند کر دی، تو آپ نے اب آنکھوں سے کچھ کہنا چاہا کہ مجھے مسواک چاہیے، تو سیدہ عائشہ نے جب سرکار کریم علیہ السلام کی چشمان دل نواز دیکھی تو فوراً بھانپ گئیں، مزاج کو سمجھ لیا اور آپ نے مسواک پیش کی۔ اچھا، اب مسواک چونکہ سخت ہوتی ہے
اس کو نرم کرنا پڑتا ہے. جی پہلے تو خصوصاً ایک بیمار بیماری کی کیفیت میں تو سیدہ عائشہ پاک نے اپنے دانت مبارک سے نرم کی اور آپ کا لعاب اس میں شامل ہوا. وہ مسواک جب سرکار کریم علیہ السلام نے کی تو سیدہ عائشہ یہ رشک سے کہتی تھیں کہ سب سے آخر میں جو نبی پاک علیہ السلام کے دہن میں جو شے گئی تھی وہ میرا لعاب تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہستیاں تھیں اور کن نسبتوں پر آپ دیکھیے کہ فخر کیا کرتے تھے. کیا کہنے. اسد یہ بتائیے کہ کوارنٹین میں دن گزار رہے ہیں یا باہر نکل رہے ہیں خوب؟ دیکھیں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر آپ کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز دیے جاتے ہیں اور حکومت کی طرف سے وضع کردہ ہیں تو اس کو فالو کرنے میں چاہے وہ ٹریفک لاز ہوں، چاہے وہ دوسرے لاز ہوں، چاہے وہ پینل کوڈ کے لاز ہوں. اور اب یہ کوارنٹین کا انہوں نے ایک رول دیا ہے کہ آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھنی ہے اور اس کے لیے اس میں فائدہ ہے. میں وہ بندہ نہیں ہوں جو قانون توڑ کر خوش ہوتا ہے، میں وہ بندہ ہوں جو قانون کی پاسداری کر کے خوش ہوتا ہے. تو میں تو کبھی بھی اس کو، اور مجھے ڈر نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں گا کیونکہ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے پریکاشنری میجرز ہیں، ماسک کر سکتے ہیں، سینیٹائزرز ہیں، آپ احتیاط کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر کہیں ضروری جانا ہو تو یہ سارے پریکاشنز لے کر میں ضرور جاتا ہوں، لیکن بلا وجہ صرف دکھانے کے لیے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میں نہیں کرتا. میں اس کو رول کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں یہی ریکمینڈ بھی کرتا ہوں سب کے لیے. بہت اچھی بات ہے. بہت نظم میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی ویسے بالکل آ رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ اسی کرسی پہ دن گزار رہے ہیں جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے سے. جی صبح اسی طرح براڈ کاسٹ ٹرانسمیشن سے ہوتی ہے اور ذکر الہی سے شروع ہوتا ہے. ذکر الہی کے دن الحمدللہ رب العالمین. یہ جتنے کمفرٹیبل ہے نا آپ اس چیئر پہ، یہ مجھے بتا رہی تھی یہ چیئر کے جو ہے کہ اس پہ بہت وقت گزر رہا ہے نجم کا. جی میں چیئر پہ بھی کمفرٹیبل ہوں اور الحمدللہ دل بھی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ویسے ایک چیز اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں میں ضرور جو میرے دل کی کیفیت ہے کہ یہ جو عظیم ہستیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحابہ کرام، امہات، اہل بیت، ہم جب تعریف کرتے ہیں اور ان کی تکریم کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو مقصد اور جو اینگل اور جو ہمیں جو پوائنٹ جو آج 2020 کے اندر یا کسی بھی قیامت تک کسی بھی دور میں جو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا لرن کیا. واہ بہت اچھی بات. کیا ہم ان جیسا ایک دن بھی گزارتے ہیں؟ واہ واہ. کیا ہمارے ایمبیشنز وہی ہیں جو ان کے تھے؟ کیا ہمارے ٹارگیٹس، ہماری منزل وہی ہے جو ان کی؟ کیونکہ ہم تکریم تو ان کی کر رہے ہیں، ہمارے رول ماڈل تو وہ ہے. بڑی عمدہ بات کی آپ نے. کیا زندگی میں میرا زندگی کا وہی راستہ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کا کیریکٹر، سبحان اللہ، آپ نے تم قرآن نہیں جانتے؟ قرآن نہیں جانتے کیا کہنے؟ قرآن نہیں جانتے. ہی واز قرآن، وہ چلتے تھے. واہ واہ واہ. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جملے کی نعت ہے. یہ ویسے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم چلتی پھرتی آیات ہیں؟ چلے قرآن تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکمل پوری کائنات کے لیے وہ رحمت للعالمین تھے، لیکن کیا جو صبح سے شام تک میری زندگی میں آیات اپلائی ہوتی ہیں، فرام مائی وائف ٹو مائی چلڈرن ٹو مائی کاروبار ٹو مائی سوشل رسپانسبلٹیز، کیا میں چلتی پھرتی آیات ہوں؟ کیونکہ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتی ہے رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھی جنریٹ ہوئی اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تقوی کا اہتمام، آپ نے یہ تقوی کا جو اہتمام کیا ہے، I we all learn today something from حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تاکہ ہم آج اپنی زندگیوں میں وہ اپلائی کر سکیں. بڑی عمدہ بات کی نجم. ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے مرلے میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں کچھ سنا بھی دیجیے گا. اور بہت ہی یعنی کہ فکر انگیز، بہت ہی معنی خیز بات نجم نے کی ہے کہ ہم اتنی محفلیں سجاتے ہیں، اتنی مبارک اور مقدس ہستیوں کو ذکر کرتے ہیں، عملی زندگی میں اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
اسد یہ بتائیے گا کہ اب جب گھر میں مطلب کوارنٹین ہے سبھی لوگ اپنا اپنا، تو آپ کا تجربہ کیسا جا رہا ہے؟ یعنی کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے ہیں، کچھ تبدیلی آئی ہے اسد کے مزاج میں کہ نہیں؟ میرا مزاج تو بڑے عرصے سے ایسا ہی ہے، کبھی چینج نہیں ہوا۔ سب سے پہلے تو میں السلام علیکم نظم کی میں تعریف کرنا چاہوں گا۔ نظم وہ واحد سنگر ہے پاکستان کا جو پہلی بار میں نے سنا، اور مجھے پہلی بار ہی میرے دل میں، پرانی بات ہے، جب ان کا پہلا گانا آیا تھا ٹی وی پہ، میں ویڈیو دیکھا تھا، میں نے یار کیا بھاگے جا رہا ہے ایک آدمی لیکن گا کتنا اچھا رہا ہے، حیران ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے، ان کی بات میں بڑی معنویت، بڑی ان کے اندر، ان کے الفاظ میں جو میں اس کو فیل کر رہا تھا کہ بڑا زبردست میسج ہے اس کے اندر۔ بے شک بے شک۔ تو کیا آیا ہم جن کی ہم اتنی تعریف کرتے ہیں ان سے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو باقی رہی کوارنٹین کی بات ہے، تو میں تو پچھلے تقریباً 2 سال سے کوارنٹین میں ہی اس لیے ہوں کہ میں اپنا I've been enrolled in a PhD program for Islamic research۔ ماشاء اللہ۔ تو نومبر میں میرا ڈیفینس ہے انشاءاللہ، تو میں اس کے اندر اتنا بزی رہا کہ بس وہ کام ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ 7 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا ایسے تو ختم نہیں ہوگا، تو پھر پچھلا پورا 1 سال میں نے اس کی اپنی جو تھیسس تھا اس کو ری رائٹ کیا، کیونکہ وہ ذرا بہت لمبا ہو رہا تھا، تو مجھے اس کو 75,000 ورڈز کے اندر لانا تھا۔ اچھا، خیر وہ تو ہو گیا، تو اب انشاءاللہ نومبر میں I'll be free انشاءاللہ۔ اور تو میرے لیے تو 2 سال سے کوارنٹین ہی چل رہا ہے، بیکاز مجھے ویسے بھی باہر نکلنے کا اتنا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہاں میری کوئی اسٹڈی سیشنز ہوتے ہیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں، پھر ہمارا اسٹڈی گروپ ہے، واٹس ایپ پہ بنا ہوا ہے، ویری گڈ، تو میں موسٹلی ادھر ہی ہوتا ہوں، تو اسی میں سکون مجھے رہتا ہے۔ اور کوارنٹین کا بہت بڑا یہ جو ہے ایک سہارا ہے۔ باقی رہی کوکنگ کی بات، کوکنگ آئی ایم اے ویری گڈ شیف، میں بڑا اچھا کھانا پکانا جانتا ہوں، اور میرا استاد میرا چھوٹا بھائی ہے کھانا پکانے میں۔ اور اس کے علاوہ گھر کے کاموں میں دوسرے جہاں ضرورت ہوتی ہے میں ضرور اپنی خدمات میری ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، پیش کیے رکھتا ہوں کہ یار جان شکار کو مس کر رہے ہوں گے اسد، شکار کو؟ باقی کوارنٹین اچھا گزر۔ شکار وسیع میں بتاؤں آپ کو، بہت سال پہلے سے میں نے شکار چھوڑ دیا ہے۔ بے زبان جانوروں کو صرف اپنے ایڈونچر کے لیے مارنا اب میرے سے نہیں ہوتا یار، بہت اچھا کیا، نہیں ہوتا، بہت عرصہ ہو گیا میں نہیں مار سکتا۔ بہت ہی اچھا کیا آپ نے، بہت ہی اچھا کیا، بہت ہی اچھا کیا۔ یہ بتائیے جو پی ایچ ڈی آپ کر رہے ہیں تو آگے پڑھانے کا ہو، لائف تھریٹنگ سچویشن ہو تو بندہ شکار کر لے، لیکن یہ کہ اپنے شغل کے لیے شکار کرنا بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑی عمدہ بات ہے، بڑی عمدہ بات، بڑی عمدہ بات ہے، معاف کیجیے گا۔ تو اسد آگے آپ پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بس یہ ہے کہ میں نے اپنی بات کاٹ دی؟ سوری، کوئی بات نہیں، میں نے کہا آپ پڑھانے کا آگے ارادہ رکھتے ہیں جو اسلامک ہسٹری میں یا اس میں ریسرچ میں آپ کام کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ بس اپنی تسکین کے لیے صرف اس کو کر رہے ہیں؟ شروع تو اپنی تسکین کے لیے کیا تھا، لیکن اب چونکہ ایک چیز اللہ نے آپ کو دے دی ہو اور آپ اس کو شیئر نہ کریں، بالکل ٹھیک بات ہے، انہی لائنز پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیفائن کیا ہے کہ آپ ایسے ایسے میرا میسج لوگوں کو دو، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ تو اچھی بات ہے۔ یہ میرا اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ سورہ زاریات 51-56 آیت میں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کریٹ ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری نوکری کریں۔ اللہ کی سب سے زبردست نوکری یہی ہے کہ اس کی کتاب کو سمجھا جائے، اور اس کی کتاب کو سنسیریٹی کے ساتھ جیسا آپ نے سمجھا بالکل ویسی سنسیریٹی کے ساتھ آپ شیئر کر دیں، لیکن اچھی طرح سے اپنی تحقیق کرنے کے بعد، بالکل پیش نہ کریں۔ بالکل ٹھیک بات تو یہ میرا فرض ہے، اسی کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو میں جب اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اللہ کی نوکری کروں، اور میں جو اس نے کہا ہے وہ سروسز کو دوں، تو میرے کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، میرے لیے وہ ان میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دین کے معاملے میں کہیں ایسی بات آتی تھی جو معاملہ یعنی کہ یہ سوچتے تھے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا ہدایت جاری فرمائی، ہم تک یہ بات کسی وجہ سے نہیں پہنچی، تو پھر رجوع کیا جاتا تھا اماں عائشہ کی طرف۔ اور پھر میں چاہوں گا کہ وہ بھی ضرور بیان فرمائی جب سیدنا عمر نے کسی کو بھیجا اور آپ نے کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں عادت ہو دفن ہونے کی، اور آپ نے کہا کہ اگر اماں عائشہ خاموش رہ جائیں تو واپس آ جانا، اس سے آگے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ دونوں اس حوالے سے ضرور بات کی۔ جی، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی، اور اسی وجہ سے آپ کا قسام ازل نے اپنے حبیب کے لیے انتخاب بھی کیا
کہ آپ کے ذریعے سے علم کا بہت بڑا ذخیرہ اور جو گھریلو انسٹیٹیوشن ہے اس کے تمام تر قواعد و ضوابط اور رہنمائی اصول وہ امت تک پہنچے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے سید عائشہ سے بڑھ کر بہترین انتخاب کوئی نہیں تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک سے جو سنتی، جو دیکھتی اور جو پک کرتی ہیں، یعنی بعض اوقات آپ کچھ فرماتے نہیں لیکن آپ اس کی حکمت سمجھ جاتی. بالکل. اور بعض اوقات آپ حکمت پوچھ لیا کرتی. ایک ایسی ہی شخصی، مثلا ایک دفعہ بخاری شریف میں بادل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. اب سید عائشہ کی ذہانت دیکھیں، آپ حضور کے چہرے کے رنگ سے سمجھ گئیں کوئی بات ہے. پوچھا یا رسول اللہ بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، مویشیوں کو پانی ملے گا، زمین اپنا خزانہ نکالے گی، تو آپ کے چہرے کی پریشانی بتا رہی ہے کوئی بات ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر بادل آئے، ایک قوم پر بادل آئے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ بارش برسے گی، لیکن اس میں سے عذاب نکلا اور اس امت کو تباہ و برباد کر دیا. میں ان بادلوں کو دیکھ کر اس فکر کی طرف مائل ہو گیا. تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھیں کیسے بات کو، حکمت کو سمجھنا چاہا اور پوچھا. سبحان اللہ. تو ایسی ہی شخصیت چاہیے تھی نا جو حکمتیں سمجھے. تو 2210 احادیث آپ نے امت تک پہنچائیں، 8000 صحابہ و صحابیات براہ راست جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا. اور سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کے دور میں تمام کٹھن مسائل میں آپ سے رجوع کیا جاتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ سے سیکھتے. حضرت امام مسروق نے کہا کہ ہم آپ سے باقاعدہ استفادہ کرنے کے لیے، کیونکہ تابعین میں سے ہیں، تو ان کے دروازے پر کھڑے رہتے کہ کب ہمیں جواب عنایت ہوتا ہے. تو ام المومنین کا یہ اس حوالے سے بڑا گہرا کردار ہے اس امت کے لیے. دوسری بات جو آپ نے کی، مجھے اجازت دیجیے میں بریک سے واپس آ کر، چونکہ وہ تھوڑا سا طویل بھی واقعہ ہے، میں نے وہ سوال اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ ذرا اس حوالے سے تفصیل سے بیان فرمائیں. تو یعنی کہ ان عظیم اور مقدس شخصیات کے درمیان جو باہمی احترام کا جو تعلق تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی لوگوں تک جائے کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں اور کس قدر باہمی احترام تھا، کس ہستی کا کیا درجہ ہے، اس کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو باہمی محبت تھی. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. میرے ساتھ موجود ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب، محترم مفتی فاروق القادری صاحب، اور نجم شراز ہیں ہمارے ساتھ یعنی کہ کراچی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد ملک صاحب. شہباز قمر فریدی صاحب جو ہیں ہمارے پہلو میں تشریف فرمائیں. سبحان اللہ. اچھا نجم، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے دن کوارنٹین میں کیسے گزر رہے ہیں، کیسا تجربہ جا رہا ہے؟ عام آدمی تو بھئی بڑا، یہ جو میمز آ رہی ہیں یہ تو بڑا کہتے ہیں کہ بیگمات سے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے لوگوں کو. آپ کا تجربہ کیسا جا رہا ہے؟ جی آڈیو اوپن کر لیجیے، مائک اوپن کر لیجیے اپنا نجم، اور پھر پوری بات مکمل کیجیے گا کیونکہ پہلے آواز آئی نہیں آپ کی. معذرت خواہ. یا تو کہہ دیجیے کہ سوال ایسا ہے کہ بالکل اب جواب نہیں بن پڑ رہا آپ سے. میں نے کہا کہ آج افطاری بھی کرنی ہے تو میں کیسے بیگم کے لیے ایسے بول سکتا ہوں. کوارنٹین کا ٹائم زندگی کا بہترین ٹائم گزرا ہے. اگرچہ ٹیلی ویژن پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو جتنی تباہی دیکھی، جتنا کرائسس دیکھا اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، انگلینڈ میں تو 30,000 سے زیادہ لوگ ان کی ڈیتھ ہوئی.
تو یہ ایک دھڑکا لگا رہا کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں اتنا بڑا کرائسس آئے, کیونکہ یہاں تو انفراسٹرکچر جو ہیں وہ بڑے ویل ان پلیس اور آرگنائزڈ ہیں. ہم کیسے اس کو, بٹ پرسنل لائف میں میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ میں کوارنٹین سے پہلے بھی ایمان اور تقوی کے اوپر کام کر ہی رہا تھا, لیکن کوارنٹین نے یہ تقوی اور بڑھا دیا. کیونکہ آپ ایک کاروباری زندگی میں جب فلو کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائمز بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو جیسے آپ ہینڈ بریک کھینچتے ہیں گاڑی کی اور رک کے سوچتے ہیں, تو یہ وہ ٹائم تھا اور بہت ساری اینگل, بہت ساری چیزیں ایسی سوچنے کو ملی اپنی پاسٹ لائف کے بارے میں, اللہ کے ساتھ کہاں پہ میں ڈیلے کر رہا ہوں چیزوں کو, کہاں پہ مجھے امپروو کرنا ہے, کون سی عادتیں, خاص طور پہ فیملی کے ساتھ کہ کہاں پہ میں اپریشیٹ نہیں کر رہا, کہاں پہ میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, کن کن چیزوں کو مجھے امپروو کرنا ہے. تو مجھے پرسنلی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور جن لوگوں کو بھی اس کوارنٹین ٹائم میں ڈپریشن یا انسیکیورٹی, دیکھیں اکانومی سب کی رکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن صبر, قناعت, شکر کا درس بھی تو ملا اس کوارنٹین میں. اور احساس ہوا کہ ہمارے جو بزرگ, انہوں نے ہم سے کم پیسے میں, کم اکانومی میں کیوں برکت اور رحمت زیادہ دیکھی, کیونکہ ان کے پاس صبر, قناعت اور شکر زیادہ تھا. کیا اچھی بات کی ہے نجم بابا, یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے اس ٹائم میں. تو میں سب سے, دیکھنے والوں سے بھی یہی کہوں گا کہ خوف, پینک, انسیکیورٹی کی بجائے جو ہم کہتے ہیں کہ ان للہ, ہم اللہ ہی کے ہیں, و ان الیہ راجعون, ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے ان حالات. اللہ اکبر. کہ رجوع کرنے سے پھر اللہ ہمارے اندر وہ جو فیچرز ہوتے ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, صبر کا, قناعت کا, شکر کا, ایلیویٹ کرتے ہیں آپ کو. اکنامک کرائسس کے اندر حالات اپنے حساب سے چینج ہوتے ہیں, لیکن اللہ ریلیف دے دیتے ہیں, اطمینان دے دیتے ہیں, اپنی کمپینین شپ دے کر آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں باقی دنیا کی انسیکیورٹیز سے. واہ واہ واہ. This was the best thing I have learned in quarantine. کیا کہیں نجم, وہ جب آپ, یعنی کہ ہر مسلمان دین کی راہ پہ تو ہوتا ہی ہے, مگر جب جیسے کہیے کہ کوشش یہ کرتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے موڑ آتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پورے اور زیادہ دین میں داخل ہوا جائے. اسد, میں آپ کی طرف بڑھوں گا, یہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ اب یہ کوارنٹین کے دنوں میں کچھ کوئی پروجیکٹس آپ کے چل رہے تھے جو رکے کسی وجہ سے, پھر آگے ان کی تکمیل کی طرف بڑھیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کی, یعنی کہ آپ کی اور ہماری انڈسٹری میں؟ میں ذرا کم لکھ رہا ہوں لیکن لازم بات ہے ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں. میں کوئی بہت ہی مختلف حالات کا میں نہیں ہوں, میں بھی بہت کم کام کر رہا ہوں. جیسے کہ میں نے بھی کہا تھا کہ میں پچھلے 2 سال سے میں اسٹڈی میں بہت بزی تھا, آلموسٹ 1-1.5 سال سے تو بہت زیادہ, بالکل لائک ہر چیز میں گھر سے بھی نہیں نکلتا تھا, تو مجھے اتنا کچھ پتہ بھی نہیں کہ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے. بس تھوڑا سا فیس بک پہ یا ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ جو ہلکا سا ایک کنیکشن ہے وہ برقرار ہے. تو جب واپس یہ ختم ہوگا اور دوبارہ سے کام شروع ہوگا, پھر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. نجم سے میرا کبھی کبھی تعلق واٹس ایپ پہ رہتا ہے, تو میں ان کا معترف, بہت فین آپ کہہ لیں میں ان کی سنگنگ کا, اور ان کا بیہیویئر ہے بہت خوبصورت, ایک صحیح ایک مومن آدمی کا بیہیویئر ہے. تو I really appreciate that. I really wanted to appreciate that. Thank you so much اسد. جی آپ کہیں گے ابھی آن بریک اور نہیں آپ مکمل کر لیجیے نجم اپنی بات. اسد جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے مجھے فرام دا ڈے 1 بہت زیادہ انکریج کیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے, اور یہ بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے. انہوں نے مجھے یاد ہے کہ جب ابھی میرا آغاز ہوا تھا تب بھی میں ان کے تو ماشاءاللہ ڈراماز اس وقت ہم سبھی اسد کے بہت ایڈمائر ہیں. یہ ہی از اے یونیک سیلیبریٹی. میں نے ان کو کبھی ارریلیونٹ بات کرتے ہوئے یا خامخواہ میڈیا کے اوپر یا ویسی کوئی, یہ ہمیشہ بہت پروڈکٹیو اور ٹو دا پوائنٹ فوکسڈ لائف گزارتے مجھے نظر آئے ہیں. بہت ڈفرینٹ اور یونیک سیلیبریٹی ہیں, کوئی شک نہیں. اور قرآن کے ساتھ ان کا شغف بالکل, انہوں نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات نوٹ کی, کیونکہ جو قرآن کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے وہ پھر زندگی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں سے جو ہے کس طرف رجوع کرنا, کس طرف اشارہ کر رہی ہے. اسد, مجھے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا ہے. اماں عائشہ کی جو فضائل اور سیرت و کردار پر ہم بات کر رہے ہیں, ناظرین سے, اپنے چاہنے والوں سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ آخر میں؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں, ان کی سوانح عمری پڑھ کے یا ان کے حالات زندگی کو دیکھ کر صرف
اس حد تک انسپائر ہونا کہ آپ ان کی تعریف و توصیف میں زمین آسمان ملا دیں، یہ کافی نہیں ہے. جو انہوں نے کیا اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، چاہے کسی حد تک بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پھر برکتیں جو آئیں گی وہ پھر آپ ان کا نظارہ خود دیکھیں گے. بے شک. بہت بہت شکریہ اسد آپ کا، بہت بہت شکریہ نجم آپ کا، آپ دونوں ہمارے ساتھ رہے، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ہم بات کر رہے تھے اما عائشہ کی جو مقدس شخصیت اس دور میں تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد، ان کے ساتھ کیسا آپ کا وہ تھا اور کس قدر احترام اما عائشہ کا سب کیا کرتے تھے، کس قدر اس وقت سیکھا کرتے تھے، اس حوالے سے بات ہوئی. جی بطور خاص تو آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم کی بات کے بارے میں استفسار کیا. آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیا جائے، اگر وہ چاہیں تو مجھے ان کے حجرے میں رسول پاک کے قرب میں دفن کیا جائے. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ زخمی ہوئے. جی زخمی میں ہی آپ نے وصیت فرما دی تھی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک یہ بات پہنچی تو آپ میں اب ایثار دیکھیں کتنا ہے. اللہ ایثار کہتے ہیں اپنے نفس پر کسی کو ترجیح دینا، سبحان اللہ، سبحان اپنی ذات پر کسی اور کو برتری دینا، یہ ہوتا ہے ایثار. واہ واہ واہ. سیدہ عائشہ پاک نے فرمایا کہ اگرچہ میں نے یہ جگہ اپنی ذات کے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، اور انہوں نے اجازت دی اور وہاں تدفین کی گئی، اور پھر اپنے لیے فرمایا مجھے جنت البقیع میں میری تدفین کی گئی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ آپ بہت بڑی سخیہ تھیں، بے شک صحبت مصطفیٰ میسر رہی. تو حضور کی جو صفات تھیں وہ آپ کی ذات میں منتقل ہوئیں. سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آئے آپ کے پاس، بہت بڑی اماؤنٹ ہے. آپ نے سارے کے سارے تقسیم کر دیے تھالوں میں بھر بھر کے. اللہ اکبر. اور اس وقت سیدہ عائشہ خود روزے کی حالت میں تھی، سب کچھ بانٹ دیا، حتیٰ کہ افطار کے وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو کنیز نے عرض کی خادمہ نے کہ آپ کم از کم اتنا رکھ لیتی کہ ہم کو گوشت وغیرہ منگوا کر پکواتے. تو سیدہ عائشہ پاک نے فرمایا مجھے تو اس چیز کا خیال ہی نہیں رہا، اگر تم کہتی مجھے یاد کرواتی تو ممکن ہے میں رکھ لیتی. اس درجے تک آپ کی سخاوت تھی. ایک بہت بڑی خوبی آپ کی حیا تھی. حیا جو ہوتی ہے یہ عورت کی شخصیت میں ایک روح کا درجہ ہے اس کے کردار میں. آپ کے حیا کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کی 17 آیات آپ کی تقدیس اور تطہیر کے بارے میں سورہ نور کی نازل ہوئی. 17 کے 18 میں 17 آیات یا 18 آیات، جی بعض نے 20 بھی لکھی. جی 20 بھی لکھا. تو یہ آپ کی تطہیر اور تقدیس میں آپ کے حیا کے بارے میں، اور کسی آپ کی عفت میں کسی کے لیے بھی اس طرح سے نہیں آیا، جو سوال ہی نہیں پیدا ہوا. یہ صرف سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں خواتین میں جن کے لیے اتنی آیات کا نزول ہوا. شاہ صاحب ہم آپ کے موضوع کی طرف بڑھیں گے لیکن اس حوالے سے بھی آپ کچھ فرمانا چاہیں تو. شاہ صاحب میں ایک یہ بڑی گزارش میں چاہوں گا کہ یہ شخصیات جو ہم رمضان میں ایک دن یاد کر کے اور پورا پروگرام ان کے نام کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو نصاب میں بھی شامل کروائیں. یہ بہت بڑی تحریک ہوگی کہ ہماری بیٹیاں جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، جب رول ماڈل کی بات آتی ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا تذکرہ ہم میل حضرات، مرد حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے کو مثال بنا کر اپنی زندگی میں ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ایک فیمیل، ایک جو عورت ہے، ایک جو لڑکی ہے، اگر اس کے سامنے کوئی رول ماڈل ہو، کیونکہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے رول ماڈل یا ان کے گھر میں مائیں ہوتی ہیں، بڑی بہن ہوتی ہے، اور بڑی گڈ لک ہوتی ہے کہ کوئی ٹیچر ایسا مل جائے، فیمیل ٹیچر جس کو وہ اپنا رول ماڈل مانے. لیکن اگر نصاب میں ان شخصیات کو شامل کیا جائے اور ایک نئی نسل تیار ہو سکے ایسی ماؤں کی جن کی گود میں بڑے انسان پلیں، تو یہ بڑا احسان ہوگا. کیونکہ میرا شاہ صاحب ماننا ہے ہم ایک ایسی پڑھی لکھی کلاس تیار کر رہے ہیں جن کے پاس ایم فل ڈگری، MBBS، انجینئرنگ، میڈیکل سب کچھ ہے، لیکن وہ کردار جو بڑے انسان والا کردار ہے وہ نہیں ہے. اور وہ کردار نہ ہونے کی وجہ سے گھر بھی ڈیمیج ہوتا ہے، ہسبینڈ بھی ڈیمیج ہوتا ہے، نئی نسل بھی ڈیمیج ہوتی ہے.
اور کہیں نہ کہیں پھر اچھی مثالیں بھی نہیں بنتی. یہ وہ سارا طبقہ جو تعلیم کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں تعلیم میں تربیت شامل کرنے کے لیے رول ماڈل کو دکھانا بتلانا بہت ضروری ہے. اور جب ہماری نئی نسل کی کہہ لیجئے یہ رول ماڈلز یہ شخصیات ہوں گی تو وہ بہکے گی بھی نہیں, وہ بھٹکیں گی بھی نہیں, کیونکہ ٹریک پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہ مثالیں اور یہ وہ نام ہیں جو امت کی مائیں بھی ہیں, اور انہوں نے دین کی اتنی خدمت بھی کی, اور تقلید اگر کرنی بھی ہے تو ہمیں ان ناموں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, ہم نے فضائل اور سیرت و کردار پر بہت بات کی, مگر میں چونکہ شاعر بھی ہوں اور سیرت کے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اماں ختیجہ کا جو باہمی محبت اور پیار کے جو گوشے ہیں, اور لازم بات ہے چونکہ وہ شرعی معاملات کے حوالے سے درج ہوئے ہیں, وہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں. میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی سی ایک گزارش تو یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کی خوبی کا اعتراف کرے. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کی خوبیوں کا اعتراف فرمایا کرتے اور اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اس سے بھی گھر میں خوشگوار لمحات جنم لیتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے. اور کیسے پیار سے پکارتے تھے, حمیرہ آپ ہی نے کہا تھا. اور عائش کہا کرتے تھے. تو حمیرہ سرخ کپڑا پہننے والی کو بھی کہتے ہیں, اور اگر سرخ و سفید رنگت ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں. خوبصورت جو شکل والی ہو اسے کہا جاتا ہے. اچھا ایک بات یہ کہ خوبی کا اعتراف کیا جائے, تعریف و توصیف کر دی جائے, تو نبی پاک علیہ السلام سیدہ عائشہ کی اس طرح تعریف بھی فرمایا کرتے. ایک مرتبہ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا, الستی تحبین, جس سے میں محبت کرتا ہوں اے فاطمہ کیا آپ اس سے محبت نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ, ارشاد فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. واہ واہ واہ. ایک طرف یہ, دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ ان سے بہت محبت کرتی. سبحان اللہ. ویسے میں دو مثالیں دوں. جی جی. ایک جو وہ روایت ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اس کو روایت کیا ہے سیدنا صدیق اکبر نے. جی 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 جی. دوسرا جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا والی روایت ہے کہ رسول پاک سے چال ڈھال میں جی 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 گفتگو اور کلام میں سب سے زیادہ مشابہ سیدہ فاطمہ, یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی. اور بھی اہل بیت کی محبت کے حوالے سے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان بڑی بڑی فضیلتوں کے جو راوی ہیں وہ ہستیاں یہ دراصل اس روایت کو آگے بڑھا کر یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا آپس میں کتنا گہرا تعلق اور محبت. سبحان اللہ سبحان. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ, مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی اذیت نہ دے. اللہ. پھر آپ نے آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کیا تم عائشہ کا مقام اس بات سے نہیں سمجھتے کہ میں اپنی ازواج میں سے جس کسی کے بستر پر تشریف فرما رہا کبھی وحی نہیں آئی, صرف عائشہ ہے کہ میں ان کے بستر پر بھی بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول اس وقت بھی ہو جاتا ہے. یہ انفرادیت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. فضیلت بھی ہے, فضیلت بھی ہے, انفرادیت بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفر میں ساتھ لے جاتے. جی جی جی. وہ بیان فرمائیے جب سفر سے ایک بار واپس آ رہے تھے اور آپ نے اماں عائشہ سے کہا کہ ذرا دونوں دوڑ لگا, تھوڑا سا دوڑ لگا لیں, پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دوڑ لگائی تو آپ نے بیانکاری دی ہے. نہیں میں دوبارہ جب دوڑ لگی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کچھ بھاری ہو گئی تھی, تو نبی پاک علیہ السلام آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا پلٹ کر مجھے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. سبحان اللہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تعلق کی نوعیت میں کس قدر محبت بھری ہوئی تھی, کیونکہ یہ وہیں ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ گہری فرینڈشپ ہو. سبحان اللہ. صرف بیوی کا تعلق بیوی والا نہ ہو, ایک اچھے دوست والا ہو, غمخوار وہاں جا کر یہ معاملات ہوتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. پھر سید عائشہ صدیقہ, میں یہاں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جو ہم روٹھے روٹھے رہتے ہیں بیگمات سے, یا بیگمات روٹھی روٹھی رہتی ہیں, بہت روب ڈال کے رکھتے ہیں گھروں میں, تو یہ تو پھر وہ تعلیمات یہ ہمارے نالج کی کمی ہے اور ہمارے وہ رویے ہیں جن کی پیداوار خود ہی ہم نے کی ہوئی ہے. نہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے,
نہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی ازواج کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں کہیں یہ بات نظر آتی ہے. وہاں تو اس قدر اجازت تھی کہ ازواج مطہرات سوال بھی کیا کرتی جی سوال اٹھایا بھی کرتی تھی, سوال کیا بھی کرتی تھی. بالکل بالکل. مثلا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا, یا رسول اللہ مرد تو جہاد کرتا ہے, عورت پر بھی جہاد ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے. آپ پھر سید عائشہ سوچ میں پڑ گئی. آپ نے فرمایا عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج کے لیے جائے. حج پر جانا کیونکہ اس میں مشقت ہے, تکلیف ہے, یہ عورت کے لیے جہاد ہے. سبحان اللہ. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ, آپ نے ایسے سینکڑوں سوالات کر کے پوچھا اور امت تک وہ قیمتی باتیں اور جو نہ ہوتی تو شاید آج تک تشویش میں نہ سمجھ آتا. سید عائشہ پاک نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری بچیاں شادی کے وقت اپنے حیا کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں, وہ اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرتی. آقا نے فرمایا ان کی خاموشی, سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کہ ان کی خاموشی ہی ان کی رضامندی ہے. یہ بات ارشاد فرمائی. یوں ہی ایک مرتبہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے. اچھا یہ آپ دیکھیے اس میں نا بڑی شگفتگی بھی ہے. جب اماں عائشہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو مطلب مر گیا. یا رسول اللہ موت تو کوئی پسند نہیں کرتا. واہ 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 واہ. تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس کا یہ مطلب نہیں. واہ واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے جنت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات, اس کی نوازشات دیکھیں گے تو اس سے ملاقات کا جی چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملنا پسند فرمائے گا اور اسے شرف ملاقات بھی بخشے گا. کیا کہنا. تو اتنی اجازت تھی کہ وہ بات پوچھتی تھیں اور سرکار کریم علیہ السلام ناگواری کا اظہار کیے بغیر ہر نقطہ جو ہے اس کو کلیئر کر جواب عنایت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب اب چونکہ یہ موضوع ذرا بہت ہی یعنی کہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے تھا تو آپ سے ذرا کم اس پر گفتگو ہو پائی. آپ کا جو سبجیکٹ ہے ہم ذرا خاص طور پہ اس کی طرف آتے ہیں, اخلاق اور کردار. پہلے تو ذرا اخلاق کی بنیادی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے, پھر ہم آگے بڑھیں. شاہ صاحب انسان کا معاملہ ہر جگہ انسان کو معاملہ کوئی نہ کوئی درپیش ہوتا ہے اور انسان کو انسانوں کے ساتھ رہنا ہے. یہ کہیں نہ کہیں جو دین ہے فنکشننگ دین ہے, یہ جنگل میں جانے کی بات نہیں کرتا. تو انسانوں کے ساتھ رہتے جو رویہ معاملہ اور مختلف طرح کے معاملوں کی پیچیدگی میں جو رسپانس ہے آپ کا, جو رد عمل ہے, وہ اگر بہترین ہے تو یہ بہترین اخلاق کی شکل ہے. اب اس میں زبان سے ہے, آپ کی نان وربل ہے, آپ کا کوئی ایکشن ہے, اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. میں پورا دین اگر کہوں جو میں سمجھ پایا ہوں, اگر اخلاق کے حوالے سے سمجھنا چاہیں, دین آپ کو بے ضرر ہونا اور فائدہ مند ہونا سکھاتا ہے, مفید ہونا سکھاتا ہے. یعنی آپ نقصان نہ دیں, فائدہ دیں. اور یہ حدیث بھی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ کا ارشاد کہ بہترین انسان وہ ہے جو فائدہ مند. جی آپ نے اگر اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کوئی کتنا نفع بخش ہے, جتنا نفع بخش ہے اتنا ہی وہ محترم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اسلام میں تو جو ٹرم استعمال ہوتی ہے علم نافع ہے نا, علم نفع دینے والا. تو ہمارا رویہ, ہمارا اخلاق, ہمارا انداز, یعنی کسی چیز کو کسی بھی بہترین انداز سے پرفارم کرنا, مخاطب کرنا ہے تو اچھے نام سے مخاطب کرنا ہے, موجود ہے تو اگر خامی بیان کرنی ہے تو غیر موجودگی میں بیان نہیں کرنی, اس کی اصلاح کے لیے اس کے کان میں بات کرنی ہے. آپ دیکھیں نا شاہ صاحب, اس معاشرے میں اخلاق کتنا خراب ہونے لگ پڑا, کیونکہ لوگوں کو موقع ملتا ہے, جب موقع ملتا ہے تو وہ تشہیر کر دیتے ہیں, اور وہ موقع ملنا, فیس بک اس کی بڑی بہترین مثال ہے, سوشل میڈیا بڑی بہترین مثال ہے. میں اس سارے میڈیمز کو چراہا بھی کہتا ہوں, ویسے کئی نام میں نے اس ساری وہ سارے لیے نہیں جا سکتے, چراہا بھی پیچھے پڑ جائیں گے آپ کے. تو چراہا جو ہے وہ چراہے میں آپ اگر کسی کی طرح کی آواز لگاتے ہیں, آپ اس میں آواز لگا دیں, آپ اس کا بینر لگا دیں, آپ اس کا پوسٹر لگا دیں, تو یہ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہترین دوست وہ ہے جو آپ سے آپ کی خامی اور دوسروں سے آپ کی خوبی کو بیان کرے, یعنی وہ غیر موجودگی میں آپ کی عزت کا محافظ ہے. بالکل درست بات. تو اخلاق زندگی کے ہر شعبے میں, آداب اور اخلاق تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے.
کہ آپ نے, میں شاہ صاحب میں نے ایک ایکسپیرینس کیا, کیونکہ پڑھانے میں آپ مفتی صاحب بڑا تجربہ ہوتا ہے آپ کا, آپ رنگ رنگ کے مزاجوں کو دیکھتے ہیں اور مختلف بیک گراؤنڈز کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ایک بڑی دنیا بنیادی اخلاقیات سے واقف نہیں ہوتی. اچھا. اور جیسے جیسے یہ کمیونیکیشن بڑی عام ہوئی ہے, موبائل فون, یہ آپ صرف بچوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا جو سینئرز کو بھی جو آپ؟ میں سب کی میچور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں مثال دیتا ہوں شاہ صاحب, اگر ابھی آپ کا, میرا یا کسی کا بھی, یا شہباز بھائی کا سیل فون لے لیا جائے, اس میں دیکھا جائے تو ایک طوفان بدتمیزی ضرور موجود ہوگا میسجوں کا, جو بغیر وجہ کے بھیجے جاتے ہیں. صبح آپ آن کرتے ہیں تو ڈھیروں دعائیں ہوئی ہوتی ہیں, ان کا کوئی واسطہ کوئی نہیں ہوتا دعاؤں کا, یا ڈھیروں ایسے فارورڈ میسج ہوتے ہیں جو بھیجے جاتے ہیں اور وہ کسی بھی ترتیب میں نہیں آتے. وہ آپ کو بڑی دنیا نوک کرتی ملے گی, بیل کرتی, کال کرتی, طویل بات کرتی نظر آئے گی, اور ان کو یہ بالکل شائستگی نہیں پتا کہ اگر یہ سیل فون ہے تو اس کی بھی آداب ہے, اس میں بھی تمیز ہے, کسی کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے, یہ کمیونیکیشن کا سورس ہے. یہیں سے ہم شاہ صاحب کنٹینیو کرتے ہیں. یہیں سے میں ایسے بتا دوں ناظرین کو کہ ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کی نمبرز جو ہیں وہ سپر امپوز ہو رہے ہیں. ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب سے, شاہ صاحب سے, محترم فریدی صاحب سے کوئی بات آپ نے کرنی ہو تو ہمارا فورم جو ہے وہ حاضر ہے. آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. شاہ صاحب, اب آپ زندگی کے کسی شعبے میں دیکھ لیجئے, وہاں اخلاقیات دین نے ہمیں سکھائی ہے, اور دین کو این اخلاقیات ہی کہا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, آپ کی زندگی تو ایک رول ماڈل کی لائف ہے. آپ کسی شعبے میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ دوستی, وفاداری کیا ہے, جنگ کیا ہے, آپ کہہ لیجئے کہ وہ معاشی ہے, سماجی ہے, کسی بھی شعبے میں, اگر اخلاقیات آپ نے لینی ہے تو آپ اخلاقیات وہاں سے لے سکتے ہیں. اچھا, آج شاہ صاحب بڑی ایک بات ہوتی ہے ورک ایتھکس کی. جی. اچھا, ورک ایتھکس باقاعدہ طور پہ ادارے اس پہ انویسٹ کرتے ہیں کہ سکھائے جائیں, اور دین ہے ہی ایتھکس. واہ واہ واہ. اگر ہم دین کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو شاید ہمیں ایتھکس کی زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. ہم آج دنیا ماڈرن جو ایجوکیشن ہے, اس ساری ماڈرن ایجوکیشن میں فن لینڈ نمبر 1 ہے, آپ کے ٹاپ 5 میں جاپان بھی ہے, آپ کے ٹاپ 10 میں آسٹریلیا بھی ہے, اور یہ سارے ممالک جس چیز کو تعلیم کہہ رہے ہیں وہ اخلاقیات ہیں, وہ بنیادی آداب ہیں, اور وہ بڑے چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں کہ وہ جا کے درخت کی بھی سیوا کرنا سکھاتے ہیں, وہ پرانے پتے بھی اٹھانا سکھاتے ہیں, وہ دوسروں کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اخلاق ہی تعلیم ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا. بریک پہ مجھے جانا ہے, لیکن یہیں سے آ کے اس حوالے سے کافی ہمیں بات کرنی ہے آپ سے. ناظرین, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے 2 موضوعات ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو فضائل ہیں, جو سیرت ہے, جو کردار ہے, جو پاکیزہ شخصیت ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں مفتی فاروق بھائی سے, اور قاسم علی شاہ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں اخلاق کے اوپر. جب ہم دین کو بھی اگر ہم اس میں شامل کریں تو دین جب اخلاق کی بات کرتا ہے تو خاص طور پہ یہ جو بد زبانی ہے اور زبان جو ہے, جو بدتمیزی ہے, یہ جو بد لحاظی ہے, اس کی بہت بات کرتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اس دور میں؟ میں اسی مسئلے کو پھر مفتی صاحب کی طرف بھی لے کر جاؤں گا کہ مطلب عام تو ہم کرتے ہیں جو کرتے ہیں, مگر یہ جو فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے, اس پہ اتنی ہم دوسرے کو اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے, کسی بات کو دلیل سے ہم بات کرنا ہی نہیں جانتے. اور مجھے کیا لینے دیجئے, جو ماں بہن کی گالیاں اس پہ ہوتی ہیں, اور افسوس بات یہ ہے کہ ساری مائیں بہنیں پڑھ رہی ہوتی ہیں, وہ چونکہ سب کے پاس ہے, سب وہ کلپ بھی دیکھ رہے ہیں, چیزیں بھی پڑھ, ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہماری ہی مائیں بہنیں جو ہیں وہ یہ مغلظات بھی پڑھ رہی ہیں یا ان کی نظروں سے گزر رہے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب دیکھیں, اگر کسی, وہ کہتے ہیں بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی, وہ جنگل کو آگ لگانا نکل جائے گا. ٹیکنالوجی ایک ایسا شخص جس کی تربیت نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے. آپ کسی کے ہاتھ میں چابی نہیں دیتے اگر اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی.
اب ٹیکنالوجی اس سے انکار بھی نہیں ہے کہ اتنے کروڑوں اینڈرائڈ فون ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ اس کے زیادہ محتاج بھی ہوتے جا رہے ہیں. خاص کر یہ لاک ڈاؤن کے بعد تو یہ ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں وہ جو تمام کے تمام چیزیں بڑھیں گی اس میں آئی ٹی کا استعمال اور بڑھ جائے گا. اب سر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کی تربیت نہیں ہے, جس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, جس کو بنیادی اصولوں کا, اخلاق کے جو اصول ہیں اس کا نہیں پتہ, وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ ایک پوسٹ کے ذریعے, وہ ایک کمنٹ کے ذریعے, وہ ایک لائک ڈس لائک کرتے, وہ کچھ بھی کہتے کتنا بڑا گناہ کر کے, یعنی وہ گناہ اس کے لیے شاید بے باکی ہے لیکن وہ گستاخی کے زمرے میں چلا گیا, یا اس کو لگ رہا ہے کہ جی میری اس پوسٹ سے یا میری اس بات سے کیا بگڑے گا, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے بغض کا کتنا اظہار کر دیا ہے, تکبر کا کتنا اظہار کر دیا ہے. اور سم ٹائم آپ دیکھیں کہ اس سے لوگ زیادہ ایکسپوز بھی ہوئے, یعنی جو چھپے ہوئے دلوں کی حالتیں تھیں وہ شاید بندے اور اللہ کے بیچ میں تھیں, اس سوشل میڈیا کے دم سے اب بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ شخص جس کو میں یہاں سن رہا ہوں یہ میری تعریف کر رہا ہے, اور چند ہی دن کے بعد اس کے پاس کوئی تکبر کی ایسی حالت آئی ہے یا اس کے دل میں ایسا میرے لیے وہ کہہ لیجیے کینہ آ گیا ہے, بغض آ گیا ہے کہ یہ وہی شخص جو تعریف کر رہا ہے یہ اب ایسی تنقید کرنے لگ پڑا, اور اس کو پھر وہ علمی ایک کرٹیسزم کا نام دیتا ہے. یہ جو اس کی کاسمیٹک چینج کرنا یہ بھی لوگوں نے شروع کر دیا. سو کہیں نہ کہیں تربیت کی بڑی شدید ضرورت ہے, اور ہمیں ماننا پڑے گا تربیت ہوتی ہی اخلاق ہے. شاہ صاحب ایسے پڑھے لکھے کا کیا کرنا جس کے پاس ڈگریاں تو ہیں لیکن بنیادی اخلاقیات نہیں ہیں. ایسے پڑھے لکھے کا کیا کرنا جس کے پاس ڈگریاں تو ہیں, وہ ہارورڈ آکسفورڈ کی ہیں, لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں ہے, اس کی زبان شائستہ نہیں ہے, اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک تجربہ میں نے کیا شاہ صاحب, ونس ایسا ہوا کہ مجھے ایک گورنمنٹ نے ایک ڈپارٹمنٹ میں, یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں جس میں سب سائنٹسٹ تھے, پی ایچ ڈی کے بچے تھے, ان کو میں نے کمیونیکیشن پریزنٹیشن سکلز پڑھانی تھی. پی ایچ ڈی کے بابے گئے, بابے وہ ہو گئے, بابوں کو ہم بچوں نے پڑھانا تھا. سر میں نے وہاں ایکسپیرینس کروایا, میں نے کہا جی آپ کاؤنٹ کریں, آپ کو 30 منٹس میں دیتا ہوں کہ پچھلے 18 یا 20 سال جو ٹیچرز جنہوں نے آپ کو پڑھایا پلے گروپ سے آج تک ان کی تعداد کتنی ہے. تو شاہ صاحب وہ تعداد 70 اور 100 کے درمیان میں تھی, یعنی کئیوں نے 70 کا کئیوں نے 100 کا, اس کے درمیان میں کی تعداد تھی. میں نے کہا جی آپ کو یاد کتنے ہیں, تو انہوں نے نام کچھ لکھ دیا, اب وہ تعداد 7 پہ چلی گئی. میں نے کہا جی ان میں واقع ہی محبت کے ساتھ کتنے یاد ہیں, تو 1 یا 2 تھے, یعنی 100 میں سے 1 یا 2 نام تھے. میں نے انہیں کہا جی اب اگلی ایکسرسائز ہے وجہ لکھیں, تو سب نے یہ لکھا کہ ان کا اخلاق ہمیں یاد ہے. درست کریں, یعنی آپ کی یادداشت میں وہ بندہ آپ کی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے جو خوش اخلاقی سے اخلاق اچھا ہے. اور شاہ صاحب ویسے سوچا جائے جن کو, یہ واسف صاحب کا جملہ بڑا اچھا ہے, جن کو ہم نے موت کا غم دینا ہے ان کو زندگی میں خوشی تو دیں, ان کو کم از کم محبت تو دیں. اور ویسے اس پہ کتاب بھی بڑی اچھی میں نے گورے کی پڑھی, وہ روبن شرما کی کتاب ہے, Who will cry when you will die, کون روئے گا جب تم مرو گے. تو آپ اگر اپنے رویے سے, اپنے اخلاق سے, اپنی زبان سے کسی کو خیر دے دیں, کسی کو محبت دے دیں. شاہ صاحب 1 روپیہ نہیں خرچ ہوتا, اچھے بول پہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. آپ کسی کے اخلاق کے ساتھ کسی سے بات کریں کہ جب کے پیسے کم نہیں ہوتے, لیکن اگر یہ نہ سیکھا ہو تو آپ کی زبان سے آپ کتنے محبت کرنے والوں کو دور کر دیتے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کی کالز بھی لے گئے, پھر اسی حوالے سے 2 اہم سوالات ہیں جو شاہ صاحب سے بھی کرنے. اور یہ جو ہم اب نیا ماڈرن جو ٹیکنالوجی آئی ہے سوشل میڈیا پہ اور مختلف فورمز پہ, جب ہم گالی گلوچ سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ بس ایک اظہار ہے یا یہ گناہ اور ثواب کے بھی کوئی زمرے میں آتا ہے؟ مفتی صاحب سے اس پہ باقاعدہ آج فتویٰ لے کے گھر جائیں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. حضرت اخلاق پر ہم بات کر رہے تھے.
میں 2 سوال آپ سے چاہوں گا، پھر آپ تفصیل سے دونوں کو ایک ہی مرتبہ ایڈریس کر دیجیے، چونکہ دونوں ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اخلاق جو ہے وہ، چونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، کتنا جو اب میں دنیاوی کامیابی کی بات کر رہا ہوں، کتنا کامیابی کے لیے ضروری ہے اچھے اخلاق کا ہونا، اور کتنا بد اخلاقی سے انسان کو اس کے کریئر میں یا زندگی میں نقصان پہنچتا ہے؟ نجی زندگی بھی شامل کر لیجیے اس میں. شاہ صاحب دیکھیں، ایک بڑا پکا اصول ہمارے سننے والوں کو نقش کر لینا چاہیے. دنیا کا کوئی بندہ بھی اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کو دوست چاہیے، ٹیم چاہیے، حوالے چاہیے، اور پورا ایک سوشل گروپ چاہیے. یعنی میں نے آج تک کسی کو اکیلے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، میں دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں. یعنی وہ اکیلا کامیاب ہو جائے، اگر کوئی تھوڑی سی جگہ بنا لے تو اس کے جو اس کامیابی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا متاثرین ہیں وہ اس کو گرا دیتے ہیں. سو کہیں نہ کہیں ون ون ہے. ون ون کیا ہے؟ جس کو اسٹیفن کوے بھی ون ون ہی کہتا ہے. دین بھی سکھاتا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوں، آپ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. وہ دعا گو بھی ہوتے ہیں، ساتھ بھی دیتے ہیں. یہ شاہ صاحب دنیا داری میں تو کمیٹی ہے. آپ کسی کے ساتھ آپ نے دیا ہے، وہ کسی اور وقت میں لازم نہیں ہے کہ جس انداز سے آپ نے خیر کی ہے اسی طریقے سے اس کا جواب ملے، کسی اور انداز سے. ٹھیک ہے. مثال لیجئے کہ میں آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتا ہوں، ویسے تو میرا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نظام میں اگر کسی اپنے بھائی کے لیے آسانی کرتا ہوں تو وہ آسانی چل کے کہیں سے آ جائے گی. بالکل ایسے. لیکن اگر دنیا داری کی بات کی جائے تو وہ حیا داریاں بنتی ہیں. اس حیا داری میں انسان محتاج ہے، وہ اپنے رشتوں کا محتاج ہے. دیکھیں انسان کا بچہ، دنیا میں یہ ریسرچ سامنے آ چکی ہے کہ باقی تمام مخلوقات کے بچے پیدا ہو کے بڑا تھوڑا وقت اپنی ماں کے پاس رہتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں. کئی ایسی مخلوقات ہیں پیدا ہوتے نکل جاتے ہیں، کچھ عرصہ ساتھ رہتے ہیں، نکل جاتے ہیں. انسان کا بچہ تو ماں کا محتاج بڑا عرصہ رہتا ہے، بلکہ اتنا محتاج رہتا ہے کہ بوڑھا بھی ہو جائے تو ماں کو یاد کرتا رہتا ہے. تو انسان کی یہ محتاجی جو سوشل کنیکشنز کی ہے، جو سوشل رابطوں کی ہے، یہ ساری زندگی رہتی ہے. سو کہیں نہ کہیں قدرت نے ہماری ضرورتوں کو جوڑا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. کچھ ضرورتیں ہم پوری کر سکتے ہیں اور کچھ دوسرے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کا دنیا میں بھی میلہ لگتا ہے. یہ جتنے بابے ہیں، درویش ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بارے میں بڑا اچھا جملہ کہا جاتا ہے. یہ جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں اکیلے بیٹھ جائیں، لوگ چل چل کے پگڈنڈیاں بنا دیتے ہیں. آپ کئی لوگ ایسے دیکھیں گے وہ شہروں میں اور محلوں میں رہتے انہیں ملنے کوئی نہیں آتا. اور اللہ والا جنگل میں چلا جائے تو وہاں بھی لوگ چل چل کے. خوش نصیبی کی انتہا ایسا بتانا چاہوں گا، وہ کسی بھی شخص کی خوش نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ لوگ اس سے ملنا چاہیں، لوگ اس سے محبت کریں، اس کا غیب میں تذکرہ محبت سے کریں، اس کے لیے کچھ قربانی دینا چاہیں. اور اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے کہ لوگ اس کی شر سے بچنا چاہیں، اسے اوائڈ کریں اور کہیں یار اس کے پاس گئے تو دل ٹوٹ جائے گا، یا یہ نادم کر دے گا، یہ شرمندہ کر دے گا، یہ تانا زنی کرے گا. تو لوگ آپ کے پاس اگر محبت سے آئیں، آنا چاہیں، اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں. اور ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے ملنا چاہیں. ٹھیک ہے. تو خوش اخلاقی سے لوگ جڑیں گے اور بد اخلاقی سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے. لوگ بھی دور ہوں گے اور ان کی قربت کی وجہ سے بعض اوقات جو آپ کو کامیابی ملتی ہے وہ بھی آپ سے دور ہو جائے گی. میں کالر لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیع شاہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یحییٰ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، یقیناً ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کراچی سے جب آپ آتے ہیں نا تو اردو کا خوبصورت لہجہ ہمیں سننے کو مل جاتا ہے. نہیں، یہ سب میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کی بدولت ہے، جو ہم سنتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. یقیناً میرا تو ہمیشہ رہا ہے کہ آپ جب تک آپ سنتے نہیں تو سیکھ نہیں سکتے آپ. تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو. میرا دیکھیں اخلاقیات پہ بات ہو رہی ہے تو میری نظر میں دیکھیں اسلام یا کوئی بھی مذہب اگر آپ لے لیں تو پہلا اخلاقیات کا درس دیتا ہے. اور میری نظر میں اخلاقیات جب آپ قائم کر سکتے ہیں جب اپنی ذات کی آپ نفی کرتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کو عزت دیتے ہیں. جب آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے اور آپ کو فیل ہوتا ہے. دیکھیں جو اخلاقیات کی بات کرتا ہے وہ دوسروں کے دلوں کے درد کو سمجھتا ہے، یعنی وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ کسی کے دل کو گھسن پہنچے. یہی اخلاق ہے. قاسم علی شاہ بیٹھے ہیں کیونکہ بہت ان کی نظر ہے اور وہ جو جس انداز میں سنا. میرا سوال بھائی آپ سے یہ قاسم علی شاہ صاحب، ہمارے دور کے اندر آج ہم بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں. میرے بچے فرض کریں بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں نام لینا چاہ رہا ہوں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب گفتگو کا موقع آتا ہے تو اتنی تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی ہماری اخلاقیات ہماری فلموں پہ رہ گئی ہیں. یہیں سے جواب لیتا ہوں. بڑا اہم سوال ہے کہ بڑی بھاری بھاری فیسیں ہیں
اور بچے جو ہیں وہ ترقی بھی کر رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, مگر بد تہذیبی جو ہے, تہذیب نہیں آ رہی ہے. یہ پہلے تو آپ ایگری کرتے ہیں جو ہمارے اسکول جو ہے شاہ صاحب آپ دیکھیں نا کہ اسکولوں کے باہر بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں, علاقے بھر میں پہلے ہی پوزیشن لینے والا اسکول. آپ نے کوئی اسکول ایسا دیکھا ہے جس کے باہر بڑا سا بورڈ لگا ہو کہ اس اسکول کے بچے ماں باپ کا ادب سب سے زیادہ کرتے ہیں, یا یہ بورڈ لگاؤ کہ اسکول کے بچے صفائی میں, نفاست میں ٹاپ پہ ہیں, اس اسکول کے بچے سیکھنے میں, لرن کرنے میں ٹاپ پہ ہیں, اس اسکول کے بچے اخلاق میں, بانٹنے میں, شیئر کرنے میں ٹاپ پہ ہیں. یہ پیمانہ تو ہے نہیں. جب آپ پیمانہ صرف نمبروں کو بناتے ہیں تو پھر نمبروں میں ٹاپ تو ہوں گے, لیکن نمبروں کے ٹاپ کے ساتھ آپ کو اخلاق کا ٹاپ نہیں ملے گا. اخلاق کے ٹاپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اخلاق کی بنیاد پہ شاباشی دیں. یعنی اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے, کسی کا رویہ اچھا ہے. ایک یہ بھی گزارش کر دوں, بینگ استاد, یہ میرا 20-22 سال کا جو تجربہ ہے پڑھانے کا, شاہ صاحب ایوریج انسان اچھے اخلاق سے زندگی میں آگے نکل جاتا ہے. واہ واہ, یہ درست ہے. یعنی میں اپنے آپ کو تو ایوریج بلو ایوریج سمجھتا ہوں. اچھا, میں یہی آپ سے کہنے جا رہا تھا کہ میری خود اپنے بارے میں بھی یہ رائے ہے, لیکن میں اتنی محبت کرتا ہوں لوگوں سے اور خلوص سے, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کام جو ہیں ہمارے آسان ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کے مقابلے اس لیے نہیں کہ کوئی فائدے کے لیے, جینوئنلی لوگوں سے محبت کرنی چاہیے, میں تو یہ کہوں گا کے لیے نہیں. ایک ورڈ ہوتا ہے فلر, دیوار پہ رنگ کرنے سے پہلے ایک فلر لگایا جاتا ہے جو بیس بناتا ہے. اخلاق سے اچھا فلر کوئی نہیں ہے. یعنی نالائکیاں چھپ جاتی ہیں, کمزوریاں چھپ جاتی ہیں, اور آپ کی نادانیاں, کوتاہیاں چھپ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے. مجھے سر ایک دفعہ یاد ہے کہ اشفاق صاحب سے میں نے پوچھا, اشفاق صاحب یہ آپ عام بندے کو بھی بڑی ویلیو دیتے ہیں, چند سوال ہیں جو میں نے ان سے پوچھے. انہوں نے کہا یار جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا اس کی عزت ضرور کرو. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے, اگر آپ اس کو عزت دیتے ہیں آپ کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے اس نسبت سے. سبحان اللہ. کالر ہمارے پاس آ گئے. جی علیم صاحب. السلام علیکم. جی علیم عرض کر رہا ہوں کراچی سے. یہ آج کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہنے یار علیم صاحب, واہ 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 واہ, کیا آپ نے حدیث شیئر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ جی وفا طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محترم وفا طارق صاحب. جناب وفا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بالکل آ رہی ہے. جی جی فرمائیے. آپ کا پروگرام ہم بہت شوق سے سنتے ہیں اور ہر روز پہلے رمضان سے لے کے آج تک مسلسل ہم پورے خاندان کے ساتھ ابو جان. شکریہ. وفا طاہری صاحب ہیں ٹنڈو اللہ یار سے غالباً, ہے نا؟ کنڈیارو دربار کنڈیار سے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, فرمائیے. بالکل اللہ, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. وسیع شاہ صاحب, قاسم شاہ صاحب, فاروق قادری صاحب, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ابو جان ہوتے ہیں, بھائی جان, سب پورا خاندان دیکھتا ہے. بڑی محبت. باہر تو نہیں نکل رہے وفا صاحب؟ نہیں گھر پہ ہی ہیں, گھر پہ. ہاں بس آپ نے اس ریاست سے وفا کرنی ہے, جو یہ کہہ رہی ہے اس وقت وہ کرنا ہے, گھر میں باہر نہیں نکلنا. کوئی سوال؟ بس بہت شکریہ, آپ کے پروگرام میں شریک ہوئے, شامل ہوئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگ شریک ہوتے ہیں ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے. آپ لوگ سلامت رکھے. آپ مکمل کیجئے اپنی بات. سوری, اشفاق صاحب کا واقعہ آپ نے شیئر کیا. وہ کہتے تھے کہ کسی بھی شخص کو اگر اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت. اچھا شاہ صاحب, ایک اس میں بڑا ایک نازک سا پہلو ہے. بعض اوقات ہمارا کو کلیگ دوست وہ ہمارے ساتھ چلتے چلتے اللہ اس کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے. اچھا سم ٹائم ہم اپنی, یہ پنجاب میں یہ کلچر ہے, میں تھوڑا سا اس کے خلاف ہوں, ہم اس کے دفتر جاتے ہیں یا اس کے دوستوں میں کہیں ملتے ہیں تو اس کو چھیڑ کے مذاق سے انسلٹ کر کے اپنی فرینکنس کا اظہار کرتے ہیں. اخلاقیات وہی ہے نا جڑا فلانا. جی اخلاقیات یہ بالکل نہیں ہے. آپ اللہ نے کسی کو اگر عہدہ دے دیا ہے, کوئی مقام دے دی ہے, عزت دے دی ہے, اس کو ایڈمٹ کریں. وہ آپ کا ذاتی معاملہ کبھی آپس میں, لیکن پبلک پلیس پہ اس کو رسپیکٹ دیں. اس کے اگر دفتر کے پروٹوکول ہیں وہ تھوڑا بہت آپ کو اس شائستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور وہ جو لبرٹی دے اس کو لینا چاہیے, جو نہ دے وہ نہیں لینی چاہیے. ہمارے ہاں کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے جب تک ایک اعلیٰ قسم کی گالی نہ نکالی جائے فرینکنس کا اظہار نہیں ہو سکتا, جو کہ غیر اخلاقی ہے. اس کے آفس کا ڈیکورم, اس کی ساری مینجمنٹ وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. پنجاب میں زیادہ, میں پھر کہوں گا بڑی دنیا دیکھی ہے. ہمارے جو دوستوں کی کامیابی کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمارے ہاں دعا کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ میاں مینو دے نہ دے, اے مجید کو لوگ کھولا ہے. تو یہ بھی تو ہمارا مسئلہ ہے. تو یہ بڑا بنیادی ایک اصول ہے کہ عزت دار کی عزت کرنا, اس سے آپ کا, اس نسبت سے آپ کی بھی عزت اور محبت بڑھتی ہے. ویسے ہمارے ایک دوست نے اس کے بالکل اپوزٹ شعر کہا ہے. اچھا جی. پہلا مصرع مجھے اس کا یاد نہیں, ندیم بھابا, بڑا اچھا شاعر ہے. اس نے کہا کہ پرانا دوست تو اب احترام چاہتا ہے,
تو یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن میرے خیال میں آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو پبلک پلیس ہے, اس کی ورک پلیس ہے, وہاں اسے کم از کم آپ تعظیم دیں. ذاتی معاملہ, نجی معاملے میں آپ اس کا نجی اور ذاتی معاملہ ہے, تو وہ اس نجی اور ذاتی معاملے کو آپ ذاتی رکھیں, لیکن پبلک میں اس کی آپ اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے. اب یہ فرمائیے کہ یہ جو نجی چونکہ بات آ گئی ہے, یہ تو ہو گئی دنیاوی حوالے سے بات. اخلاقیات کی یہ جو آپ کے ذاتی دوست احباب ہیں, فیملی ہے, خاص طور پہ ماں بہن, اپنا خاص طور پہ بیوی ہے آپ کی, اور عزیز اقربا ہیں آپ کے سسرال والے, میکے والے, عورت کے حوالے سے بھی مرد کے حوالے سے بھی, اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ سر دیکھیں, میں تو کہوں گا بنیادی طور پہ آپ کے رشتوں میں اخلاق ہی رشتوں کو مضبوط بناتا ہے. اخلاق ہی سے رشتوں سے آپ سکون لے سکتے ہیں, اخلاق ہی سے رشتوں کی عمر بڑھتی ہے. سر ایک شاہ صاحب ایک کریکٹر اور میں ڈسکس کرنا چاہوں گا میرے ذہن میں, کیونکہ اس کا کہیں نہ کہیں کو حوالے سے ہی ڈسکس کرنا چاہیے, اور اس طرح کے کریکٹر بڑے بڑھ گئے ہیں. ضرور. کچھ لوگوں میں انتہا کا پوٹینشل پایا جاتا ہے, وہ دوست سے دشمن کا سفر طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کریکٹر بڑا کامن ہے. یہ دوست یہ آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے دوست بن کے, اور جب رخصت ہوں گے تو یہ دشمن بن چکے ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو پنجابی میں کہتے ہیں کچھ لوگ زہریلے ہوتے ہیں, یہ ان میں کہیں نہ کہیں اناد, کینہ, بغض یہ پایا جاتا ہے. اور ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے ایسے لوگوں کی شر سے کہ جو کہیں نہ کہیں ہٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہترین انسان آپ کی زندگی میں وہ ہے جس کو آپ قبر میں اتاریں یا وہ آپ کو قبر میں اتاریں. باقی سر دیکھیں, اگر اور شاہ جی ایک چیز آپ کی بڑی ہوتی ہے, ویسے بھی دوستی کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے, مطلب دوستی میں جو کچھ آپ کے جتنے عرصے رہا, وہ ایک دوسرے کی امانت ہوتا ہے. 100%. اور اونچ نیچ ہوتی ہے. اس اونچ نیچ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی کے دشمنی میں تبدیل ہو جائے. بعض اوقات روز ملتے ہیں, بعض اوقات سالوں نہیں ملتے ہیں, مگر وہ احترام باہمی تو رہنا چاہیے. سب دیکھیں نا کیا خوبصورت ویسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اس پہ جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر دوست بنایا تو ساتھ قبرستان بنا لو, اس میں اس کی خامیوں کو دفن کرنا شروع کرو. اور ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. شاہ صاحب آج تھوڑا سا کوئی میسج نہ کیا, رپلائی نہ کیا, کمنٹ نہ کیا, اپریشیٹ نہ کیا, کال نہ اٹھائی, ٹائملی رپلائی نہ کیا, ہم سب کچھ پہ کاٹا لگا دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے دانستہ طور پہ ایسا کیا ہے. یہ آپ کی ایک کم ظرفی ہے. آپ ممکن ہے کوئی کسی سچویشن میں ہو, اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, اس کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا, اس کے حالات کیا, اس کے واقعات کیا, ہم بدترین سوچتے ہیں. یہ جو دو حدود ہے نا, بہترین سوچنا یعنی واری جانا ہے تو بالکل واری جانا ہے کہ جی آپ جیسا بندہ کوئی نہیں دیکھا, یا تو اس کو جان دے دینی ہے یا پھر اس کی جان لے لینی ہے. سو رشتے آپ کے مضبوط وہی رہتے ہیں جس میں اخلاق ہے, رشتے آپ کے مضبوط وہی رہتے ہیں جس میں درگزر ہے, رشتے آپ کے مضبوط وہی رہتے ہیں جس میں معافی ہے, رشتے آپ کے مضبوط وہی رہتے ہیں جس میں بدگمانی نہیں ہے. اور اگر آ جائیں تو اتنی گنجائش ضرور دیں کہ اگلا وضاحت دے سکے. بالکل ٹھیک بات ہے, اور اس پہ مان بھی لیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر یہ وضاحت دے رہا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے طے کر لیا کہ یہ برا ہے تو پھر اس کو برا ہی آپ فیصلہ جو ہے. پرسیپشن میں اور ریئلٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس پہ ہزار تجربے اور ہزار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو آپ کی پرسیپشن ہے ممکن ہے وہ آپ کی پرسیپشن اور حقیقت میں وہ ہو ہی نہ. بالکل درست تو حقائق کو دیکھنا, اور دیکھیں صبر صرف یہ نہیں ہے تکلیف آئی ہے تو آپ صبر کریں. صبر یہ بھی ہے کہ خیال غلط آیا ہے, انتظار کر لیں کہ اصل چیز سامنے واضح ہو کے آ جائے. واہ. اب میں نے آپ سے جو فتویٰ آج لینا ہے کہ یہ جو اخلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ہمیں تو بالکل واضح یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھئی مختلف احادیث ہیں, اس کا لب لباب یہ ہے کہ 90% دین جو ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اخلاق میں ہے, وہ خوش اخلاقی میں ہے, وہ دلجوئی میں ہے, وہ محبت کرنے میں ہے, وہ درگزر کرنے میں ہے. ہم یہاں پہ جو فیس بک کے اوپر یا جو اوپن جو پلیٹ فارمز ہیں, جو فورمز ہیں, وہاں پر جب ہم گالم گلوچ کرتے ہیں تو اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے, کیا وہ گناہ کے زمرے میں آئے گی, کیا اس سے اللہ ناخوش ہوگا, یا یہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے, ایک عام سی بات ہے؟ نہیں, یہ تو شاہ صاحب بڑی واضح بات ہے. دین اسلام نے علمی اختلاف کے لیے گنجائش تو رکھی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, لیکن اس کے لیے بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آپ کا شائستہ رویہ ہو, شستہ الفاظ ہوں, عمدہ کلمات ہوں, یہ ہے علمی اختلاف. اپنی بات کو پیش کریں. لیکن فضول گوئی, یاوا گوئی, بد زبانی یا آپ گالی کی بات کر رہے ہیں, اس پہ تو کوئی گنجائش والی بات نہیں ہے. اس کی تو اسلام نے مذمت کی ہے, گالی کو گناہ قرار دیا ہے, تو اس کی تو کسی صورت بھی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کی جا سکتی. تو یہ اسی طرح سے گناہ ہے جیسے آپ کسی کو سامنے گالی دے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی, اسی طرح سے آپ پس پوش دیں یا سامنے دیں, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اس نے اس باتوں کی اجازت ہی نہیں رکھی تو بہر صورت یہ گناہ کہلائے گا. ٹھیک ہے.
اب حضرت جو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بیان فرما دیجئے اماں عائشہ کے جو گھر میں عموماً جو معمولات ان کے ہوا کرتے تھے، تاکہ آج کی جو بچیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، وہ بھی ذرا اس سے سیکھ سکیں۔ اکثر شاہ صاحب ہماری بات کو آگے بڑھا کر بڑی عمدہ وضاحت کر دیتے ہیں، تو مجھے شاہ صاحب کی بات سے مجھے بھی بات یاد آئی، میں جسارت کرنے لگا۔ بسم اللہ۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں اخلاق کے سارے زاویوں کو سمیٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین باتیں ایسی ہیں جو نجات دیتی ہیں، اور تین باتیں ایسی ہیں جو بندے کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ جو تین باتیں نجات دیتی ہیں، پہلی بات ارشاد فرمائی تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، خلوت میں اور جلوت میں اللہ سے ڈرو۔ سارا اخلاق، سارے گھر کے رشتے، ساری آپ کی زندگی کی ستھرائی، کامیابی اس ایک بات میں مضمر ہے، بندہ اللہ سے ڈرے۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو پھر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کوئی تعلیم، کوئی ایجوکیشن، کوئی بڑا اسکول، کوئی اچھا کالج، کوئی یونیورسٹی آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر۔ دوسری بات ارشاد فرمائی والقول بالحق کی پھر رضا والغضب، سبحان اللہ، سچی بات کہو، چاہے غصے میں ہو چاہے خوشی میں ہو، بات صحیح کرو، سچی کرو۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی والقسط فی الغنا والفقر، میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، خوشحالی کے دنوں میں بھی اور تنگ دستی کے دنوں میں بھی۔ اور تین باتیں ارشاد فرمائی جو بندے کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی فَهَوًا مُتَّبَعٌ، بندہ اپنی خواہش نفس کا غلام بن جائے، قطع نظر اس کے کہ یہ جو خواہش میرے دل میں آئی ہے یہ درست ہے، درست نہیں ہے، اللہ رسول پسند کرتے ہیں یا اس کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے، بس جو خواہش آئی اس کو پورا کرنے کے درپے ہو گیا۔ دوسرا فرمایا وَشُحٌ مُطَاعٌ، بندہ بخیلی کے تقاضوں کو پورا کرنے لگ پڑے، بخیل ہو جائے، جہاں بیوی پہ خرچ کرنا ہے، بچوں پہ خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ کرنا ہے، مستحقین پہ کرنا ہے، بندہ سانپ بن کر بیٹھ جائے، ایک پھوٹی کوڑی خرچ نہ کرے، ایسا آدمی تو خود ہی اندر ایک عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اور کس قدر بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے۔ اور تیسری بات جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ سب سے خطرناک بات ہے جس کو آپ نے سب سے خطرناک بات قرار دیا، وہ ہے اعجاب المرء بنفسہ، بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور دوسروں سے اچھا اور نیک سمجھنا شروع کر دے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو بندے کو تکبر اور رعونت کی طرف لے کر جاتی ہے، جو اللہ سے ٹکرانے اور اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ تقویٰ کا بھی ایک تکبر ہے نا، تکبر ہے۔ تو جی چند ایک باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ایک فرمان میں ظاہر ہوئی، یہ سارے اخلاقیات کا خلاصہ۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں بڑا خوبصورت۔ جی اب میں آتا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر کے اندر معمول۔ سب سے پہلا معمول یہ تھا کہ آپ گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور اس کے پیچھے بھی سب سے خوبصورت بات سیدہ عائشہ صدیقہ کی آپ کا صبر تھا، اللہ پر یقین، اس کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، لگاتار۔ ایون کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے گھر میں غذاؤں میں سوائے جو کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس حالت میں آپ نے فاقے میں، فقر میں زندگی بسر فرمائی، اور کسی ایک دن بھی اپنے شوہر کے آگے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے دیا کیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تانا ایسا نہیں دیا۔ جو ملا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جانتی ہیں کہ انہیں جنت میں بھی حضور کی بیوی بننے کا شرف ہوگا، تمام مومنین کی اور عورتوں اور مومن مردوں کے لیے ماں کا درجہ ملا۔ تیسری بات، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، گھر کے اندر خوشبو لگایا کرتی تھی، بلکہ وہ بیان فرمائیے نا بعض اوقات اعتکاف میں، وہ ذرا بیان جو کہ حجرہ مبارک کے بالکل متصل مسجد تھی، ریاض الجنہ، جی ہاں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اعتکاف میں سر انور یوں کرتے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں کھڑی کھڑی آپ کے بالہائے مبارک میں کنگھی کر دیا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو دھونا، اس کو تیار کرنا، اور پھر صبر کا یہ عالم، گھر میں صرف ایک ہی بستر تھا جس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آرام فرماتی ہیں
کھجور کی ان چھالوں سے بنا ہوا، اور اسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ سر یہاں وہ بھی بیان فرما دیجیے، میں وہ منظر دیکھتا ہوں نا جب مطلب چشم تصور سے جسے گئی ہے، پوچھیے مت کیا حال ہوتی ہے کہ آپ اسی پہ عبادت فرماتے تھے، اور آپ جب سید عائشہ صدیقہ آرام فرما رہی ہوتی تھیں، تہجد کا وقت بسا اوقات ہوتا، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول پاک نوافل ادا فرمانے کے بعد میرے ساتھ گفتگو کرتے، اللہ اکبر، اور ہم فجر کی حضرت بلال حبشی کے آنے تک، کیونکہ وہ آتے تھے پیغام لے کر، ہم آپس میں گفتگو کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت وقت، سکون کا وقت، ٹھہراؤ کا وقت، اور اس وقت باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے اس محبوب سے گفتگو، اور پھر سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اور یوں ہی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز چاشت بڑی پابندی سے پڑھا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے اولیاء کرام نے، تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں نے تجربہ کیا کہ اللہ نے رزق کی برکت کس عبادت میں رکھی ہوئی ہے، تو ایک زندگی کے تجربے سے میں نے سیکھا کہ چاشت کی نماز میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور اشراق میں کیا خاصیت ہے ویسے یہاں بیان فرماتے؟ اشراق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر اجر ثواب دیتا ہے، باقی اس کی حکمت ہے کہ کہاں پہ وہ اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو چاشت کی نماز، یہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس میں رزق کی برکت ہے۔ یہ سید عائشہ اپنے بزرگوں کو بھی ہمیشہ یہی کہتے سنا ہے۔ ہاں اچھا، ماشاءاللہ، تو یہ پڑھنا چاہیے، خصوصاً مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور عورتوں کو تو بہت ضروری ہے کہ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول مبارک یہ تھا۔ یوں ہی آپ اکثر روزے سے رہا کرتی تھیں وصال کے بعد، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد۔ یوں ہی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ رات کو آپ تہجد کی نماز بالخصوص پابندی کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں، اس میں ناغہ نہیں آنے دیا کرتی تھی۔ یوں ہی آپ کا گھر کے اندر ایک معمول یہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام میں مشغول ہوتے تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، مطلب قربانی کے لیے جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈالنے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور کے ساتھ مل کر وہ بنائے۔ اور آخری بات جو میں آج اپنے تمام جو مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں، صبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں چراغ بھی نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر، لیکن میں صبر کے ساتھ بغیر چراغ کے کام کرتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے میں آ جاتے تو آپ کے چہرہ جہاں افروز کے نور کی روشنی میں میرے لیے روشنی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں صرف ایک جملہ اس پہ فرما دیے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے مردوں کے لیے، وہ بھی تو گھر میں ہماری جو امہات تھیں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، بالکل ہر کام میں آپ ہاتھ بٹھائیں، کیونکہ ہمارا مرد جو ہے توہین سمجھتا ہے۔ نہیں جی نہیں۔ ٹھیک، ناظرین اسٹے ود اس، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہم بڑھیں گے قصیدہ غوثیہ کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جینا، یا شاہ جینا، یا شاہ جینا، یا شاہ جینا۔ سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملاني شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن
ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو ظهور تمر وتلقدي لا تالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض تقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد شفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي نجازي وجدي به نلت الموالي. أنا الجيني محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. تمام ناظرین بھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے ذکر میں شامل ہو جائیں. یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار عالم، آج کا روزہ تیری بارگاہ میں جو مقدس کلمات کہے قبول فرما، ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوئیں اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب پر، ہمارے تمام اہل پاکستان پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے بیوی بچوں سے خوش ہو جا، ہمارے رشتہ داروں جان پہچاننے والوں جو اس دنیا میں ہیں یا پردہ کر گئے ہیں، اے اللہ سب سے راضی ہو جا۔ پروردگار عالم اپنی رحمت کی نظر اس ملک پر فرما اور عالم انسانیت کی طرف درگزر کی نظر فرما، اور کرونا وائرس کی وبا اس ملک سے اٹھا لے۔ ہمارے جتنے ناظرین میں جو یہاں سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری ٹیم ہے، ان سب کے گھروں میں بچوں سے لے کر بزرگوں تک، خواتین و حضرات میں جو بیمار ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، بیمار کربلا امام علی زین العابدین کے صبر کا واسطہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے بھائی عامر قریشی کے بارے میں خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی نظر فرما، تمام مقروضوں کے سر سے قرضہ اٹھا لے۔ اے اللہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بزرگوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ۔